چوتھا عمل کون سا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ وہ ہے نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا۔ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا یہ چوتھا وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا۔ تو چوتھا عمل نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے۔ نماز میں تاخیر کرنا، نماز میں سستی کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے، اور اگر کوئی عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے تو حدیث میں اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ میں وعید آئی ہے۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، صحابہ اکرام کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا تھا صحابہ اکرام ایسے شخص کو کافر سمجھتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری وصیت فرمائی وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے فرض نماز نہ چھوڑنا، فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی وَلَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ، شراب نہ پینا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، قیامت کے دن اس کے لیے برہان اور دلیل بنے گی، اور قیامت کے دن اسے گناہوں سے نجات دلائے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا، جس نے حفاظت نہیں کی تو نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ گناہوں سے نجات ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف، اور اس آدمی کا حشر جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی آپ نے فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ ہم میں سے کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہو، تو اگر کوئی گوارا نہیں کرتا تو اسے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان جو نماز چھوڑتا ہے یا سلطنت کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو فرعون کے پاس سلطنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ فرما دیا جو سلطنت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ یا انسان نماز کو چھوڑتا ہے مال اور دولت، پیسے کی وجہ سے، آپ نے فرمایا کہ جو اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے اس کا حشر قارون کے پاس ہوگا کہ جس کا خزانہ اتنا تھا کہ اس کی چابیاں انسان اور جانور اٹھاتے تھے۔ اور اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے اس وجہ سے کہ وہ وزیر ہے، اس کا عہدہ بہت بڑا ہے، تو اس کا حشر ہوگا حامان کے ساتھ، یہ فرعون کا وزیر تھا۔ اور کبھی انسان نماز چھوڑتا ہے مخالفت کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، دین کے مقابل آنے کی وجہ سے، دین کے حکم کی تحقیر اور استہزاء کی وجہ سے، تو قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا ابی بن خلف کے ساتھ۔ تو گویا کہ بڑے سخت الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے۔ اس لیے چوتھا عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔